سورہ کوثر، اس کے بعد اگلی صورت سورہ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین. سورہ کوثر کو بھی ہم پہلے گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا جو ہے انا، یہ اصل میں پہلے انا الگ لفظ ہے. انا کا معنی کیا ہے؟ فوراً بولا کریں بھائی. انا کا معنی، لائیو سیشن والوں سے جو سوال پوچھو نا ایک دم جوابات کی بھرمار آتی ہے، اور جو واقعتاً لائیو ہیں، جو بالکل زندہ سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ جواب دینے میں سستی کرتے ہیں. تو آپ لوگ تو ان سے بھی زیادہ لائیو ہیں نا. انا بولیں شاباش. انا بے شک، یقیناً. اور نا کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. نعبدو کا، نعبدہ، نعبدہما، نعبدہم، نعبدکا، نعبدکما، نعبدکم، نعبدکی، نعبدکما، نعبدکنہ، نعبدنی، نعبدنا. یہی پروناؤن جب الگ ہو جائے گا، نعبدو سے پہلے آ جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ نعبدو کا بن جائے گا ایاکا، ایاکما، ایاکم. ایسے ہی بتایا تھا نا، ایا نا ہم. تو چونکہ یہ ساتھ ملا ہوا آ رہا ہے، اس لیے ایا نا نہیں ہے بلکہ صرف نا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ہم. تو اصل میں تھا انا نا، بے شک ہم. صحیح ہے. اصل میں یہ لفظ یوں تھا، انا نا، بے شک ہم. لیکن عرب لوگ انا نا کو دونوں طرح سے پڑھتے ہیں. انا نا بھی پڑھتے ہیں اور ایک نون کو غائب کر کے انا بھی پڑھتے ہیں. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انا نا سے بن گیا انا. بھائی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، شارٹ میں الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. اس کی مثال جیسے انگلینڈ کی عربی میں انگلش میں کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو گو. امریکن نے اس کو کیا کر دیا؟ آئی وانا گو. مخفف بنا دیا نا انہوں نے، آئی وانا گو. تو وہ اتنی لمبی چوڑی کہہ رہے ہیں وانٹ ٹو گو، کون کرے اتنی محنت. تو عرب کیا کرتے تھے؟ انا کو انا بھی پڑھتے ہیں. قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی سے وہ زبان جو عرب میں بولی جاتی تھی اس وقت، تو ان الفاظ کی اور ان محاوروں کی قرآن نے رعایت کی ہے جو عرب کا تکلم تھا. تو اس لیے قرآن میں کیا آیا؟ انا. ٹھیک ہے. وہ کدھر ہے بھائی؟ یہ ہو گیا انا کا مسئلہ حل. اب اگلا لفظ ہے اعطینا. اگلا لفظ ہے اعطینا. آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ ورب ایسے ہیں، کچھ مصدر ایسے ہیں جو اکرام کے وزن پر آتے ہیں. اس کی مثال بھی دی تھی بہت سارے الفاظ. جیسے اب آپ جلدی بتائیں. اکرام، انعام. میں آپ لوگ سے اسے پوچھتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں آپ کو. انعام اور اقرار اور الزام، انکار. صحیح ہے نا. اسی میں ایک آتا ہے اعطاء. اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا. اس کی میننگز کیا ہیں؟ اعطاء، عطا کرنا. عطا کہتے ہیں نا عطیے کو، عطا، اعطاء. اکرام کا میں نے بتایا تھا پاسٹ کیا ہوگا؟ اکرما. ضربہ کی طرح ہے، لیکن چونکہ شروع میں یہ حمزہ آ رہا ہے نا، تو یہ حمزہ اسی طرح شروع میں آئے گا. کیا ہوگا؟ اکرما. اکرما کیا ہوگا؟ اکرما. اب اس کی گردان ایسے چلے گی، اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا. یعنی جیسے ضربہ ہے بالکل ویسے ہی رہے گا آخر سے. شروع میں بس تھوڑی سی تبدیلی ہوگی اس کے. ضربہ کے بعد کیا تھا؟ ضربا. الف لگا دیا نا، اکرما کے آخر میں بھی آپ الف لگا دیں. ضربو، واو لگ گیا آخر میں، اس کے آخر میں بھی واو لگا دیں. آخری صیغہ کیا تھا؟ ضربنا. ضربنا کا مطلب کیا ہے؟ مارا ہم سب نے. تو اکرما کے آخر میں لگا دیں گے اکرمنا. ضربنا، با ساکن ہے، یہاں میم ساکن ہو جائے گا، اور آخر میں نا تھی. جیسے میں بتا دیتا ہوں لکھ کے. ضربہ میں آخری صیغہ تھا ضربنا. عبدنا، یہی پڑھا تھا نا آپ نے. رحمنا، کیا خیال ہے؟ یہی پڑھا تھا نا. تین صیغے تھے نا، ضربنا، عبد. رحم کی گردان بھی یاد کی آپ لوگوں نے، ضرب کی بھی. فعلنا، ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں فعلنا. فعل سے اگر ہم کریں، صحیح ہے، فعلنا. تو اکرمہ سے کیا ہوگا؟ اکرمنا. اکرمنا. اچھا، یہ جو اعطاء ان کا صیغہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اعطاء، یہ اصل میں تھا اعطایون. بلکہ آپ اس کو اعطایون ہی سمجھیں، پھر زیادہ گڑبڑ میں نہ چلے ہیں. کیا تھا یہ؟ اعطایون، عطا کرنا. لیکن اعطایون میں یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی. کل کسی سے میں نے پوچھا یہ کون سا حرف ہے، تو لائیو سیشن میں کوئی خاتون تھی یا پتہ نہیں کوئی مرد تھے، انہوں نے گڑبڑی ایسے لکھا، پتہ نہیں کچھ اس طرح کا، میں نے کہا یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اتنا گڑبڑی نہیں ہے. اردو کے بعض الفاظ لکھنا مشکل ہوتے ہیں،
جیسے وہ مشہور ہے نا، پولیس والے کو نے روکا کسی کو تو اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، کاغذات نہیں ہے، نام کیا؟ اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ۔ اب وہ مستنصر میں سین بی کا بھی شوشہ، تا کا بھی، نون کا بھی، صاد کا الگ سے، تو وہ بیچارے سے کافی دیر پولیس والے نے لکھنے کی کوشش کی مگر نہیں لکھ پایا، پھر اگلے دن کسی سے لکھوا کے لایا، پھر روکا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی مستنصر حسین تارڑ۔ اچھا جی، یہ تو میں پہلے سے لکھوا کے لایا ہوں۔ چالان کاٹ رہا تھا، والد کا نام بتاؤ؟ اس نے کہا متزلزل حسین تارڑ۔ اس نے کہا جاؤ یار، تمہاری قسمت میں چالان ہے ہی نہیں۔ اچھا خیر، اعطایون کا معنی عطا کرنا، یا حروف علت میں سے آ رہا ہے اس لیے اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ اعطایون مشکل لگتا ہے عربوں کو تو اعطاءن کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہ ماضی میں آئے گا نا تو پھر یہ لفظ یا واپس آ جائے گی اصل حالت میں، تو اکرما سے ہوگا اعطیا۔ اب میں اس کی جلدی سے چھوٹی سی گردان لکھ دیتا ہوں آپ کو، یہ اس کو یاد نہ کرنا، آپ گردان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ پہ خامخواہ کا بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں پھر وہ نہیں یاد ہوں گی آپ سے، اس لیے اس کو صرف سمجھنے کے لیے لکھوا رہا ہوں۔ نوٹ کر لیں اپنی کاپی میں، اس سے زیادہ نہ کریں آپ۔ اعطیا جیسے اکرما، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اعطیا۔ اب یہ یا آ رہی ہے نا، اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، اعطا۔ اعطا قرآن میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا الذی اعطا کل شیء خلقہ، وہ رب ہے اعطا جس نے عطا کیا کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی تخلیق، یعنی ہر چیز کو جو جس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے نا یہ اس نے دی ہے۔ ثم پھر اس نے کیا کیا؟ ہدا، یہ بھی اصل میں ہدایا تھا ضربہ کی طرح، پھر اس نے اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا، یعنی ہر چیز کو اس کی فطرت پہ ڈھالا اور پھر اس کی نیچر پہ چلا دیا۔ اعطایا، اعطا، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ جائے گا، میں اس کی گردان لکھ دیتا ہوں آپ لوگ کو، اعطایا، اعطاؤ، اصل میں تھا اعطیو، اکرمو کی طرح، پھر یہ حروف گڑبڑی نے آتاؤ بنا دیا اس کو، آتیو مشکل تھا انہوں نے آتاؤ کر دیا، تو اس کو پڑھتے ہیں آتاؤ، یہ الف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، آتا آتیا آتاؤ، آتیت سے بن جاتا ہے آتت، یہ اصل میں تھا آتیت اکرمت، لیکن وہی حروف گڑبڑی غائب ہو گیا، آتت، آتیتا، آتیتا، عطا کیا ان دو عورتوں نے، جی یا کو الف سے بدلیں گے پہلے والے میں، صحیح کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ لکھا ایسے جاتا ہے لیکن یوں کھڑا زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ یا لکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اصل میں یا تھی یہاں پہ، آتا آتیا آتو آتت آتیتا اعطینا، عطا کیا ان سب عورتوں نے، اعطیتا، اعطیتما، کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں اپنے منہ سے، خوشی ہوگی، اعطیتم، اعطیتی، اعطیتما، اعطیتن، ٹھیک ہے؟ دو صیغے رہ گئے، جہاں جگہ رہ گئی یہاں لکھ رہا ہوں، اعطیتو، اعطینا، یہ لاسٹ ہے 13 اور 14واں صیغہ یہ ہے، یہ ذرا بھئی اس کو ہیلو، اس کو تھوڑا سا یہ گردان کو فوکس کرے، ٹھیک ہے؟ آ گیا سمجھ میں؟ صحیح ہے؟ اب دیکھیں یہ کیا کون سا صیغہ ہے آخری؟ اعطینا، عطا کیا ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پھر جس نے اتارنا ہو تو وہ اس میں دیکھ کے اتار لے، کس میں دیکھ کے اتار لے؟ ویڈیو لیکچر میں دیکھ کے اتار لیں، یہ بھی بتانا پڑتا ہے، ویڈیو لیکچر میں پاز کا بٹن دبا کے روک لیں پھر اتار لیں، اس سے زیادہ کیا وضاحت کی جا سکتی ہے بھائی؟ انا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا ہم نے، کا آپ، عطا کیا ہم نے آپ کو، کا کا مطلب تو پتہ ہے نا، الکوثر، کیا عطا کیا ہم نے آپ کو؟ کوثر عطا کی، بے شک عطا کی ہم نے آپ کو کوثر، فا کا معنی تو یا پھر، صلی، صلی کیا ہے؟ آپ کو میں نے ایک مصدر بتایا تھا تسبیح، میں نے کہا تھا اس وزن پر بہت سارے ورب آتے ہیں، جیسے تسبیح، نمبر 2 تعلیم، ترقیم، تکبیر اور ترتیب، اور بولیں تنقید، کسی پہ تقلید، کسی کی تقلید کرنا، تعبیر، تعبیر بتانا، بتایا تھا نا میں نے؟ اس کے بارے میں نے یہ بھی بتایا تھا جو مصدر اس وزن پر ہوگا اس کا ماضی تسبیح ہے نا تو سبحا، یہ اس کا ضربہ ہے، جیسے اکرما میں تھوڑی چینجنگ تھی نا، اکرما تھا ضربہ، تو یہ ان کا ضربہ کیا ہوگا؟ اس کا فعلہ کیا ہوگا؟ سبحا، اور اس کا یفعلو ہوگا یسبحو، اس کا یفعلو کیا ہوگا؟ یسبحو، یہ پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں، یسبحو، سوری پیش، یسبحو، سبحا تسبیح کی اس ایک نے ماضی میں، یسبحو تسبیح کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں
تا سین با یا ہا، اگر یہ ہا کے بجائے حروف گڑبڑی میں سے کوئی لفظ یہاں آ جائے تو یہ مصدر کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے. صحیح ہے؟ جیسے یہ تسبیح ہے، اگر یہ ہوتا تسلیون، صاد لام اور واو، صلات. صلات میں کون کون سا لفظ آتا ہے؟ صاد لام اور واو، یہ حروف اصلیہ ہیں لفظ صلات کے. صلات اس کے حروف اصلیہ ہیں صاد لام اور واو، یہ تا زائد ہے. تو صاد لام اور واو یہ جب اس شکل میں آتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ تسلیون. کیا بنے گا؟ تسلیون، تسبیحن کی طرح. کیا بن جائے گا؟ تسلیون. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ جو ہے تسلیون، اب یہاں حروف گڑبڑی نے بہت ساری گڑبڑیں مچا دی ہیں. بعض دفعہ حروف گڑبڑی صرف ایک گڑبڑ کرتا ہے، بعض دفعہ بہت ساری چیزیں لے آتا ہے. یہ گڑبڑ ہو کے بن جاتا ہے تسلیہ، تسلیتن، یعنی ہے یہ تسبیحن سے ملتا جلتا لیکن بنتا کیا ہے؟ تسلیتن. اس میں تا بھی اضافی لگا دیتے ہیں، واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور تسلیون کو پڑھتے کیا ہیں؟ تسلیتن. اب اس سے ملتے جلتے اردو میں بھی الفاظ ہیں، جیسے تصفیہ. بھائی تصفیہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تصفیہ، تصفیہ یہ اصل میں کیا تھا؟ تصفیون، تسبیحن کی طرح، لیکن آخر میں حرف علت آ رہا ہے نا، تو تسبیحن کو تسبیحتن بنا دیا اس نے. سمجھ رہے؟ تصفیہ ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز ہے بھائی تصفیہ، ایک ہے تصفیہ فا سے، تصفیہ صفائیہ کو کہتے ہیں، اور ایک ہے تسویہ برابری کرنا. اور آپ بتائیں اس سے ملتے کچھ آپ بھی تو بتایا کریں، اردو میں کوئی استعمال ہوتا ہو. تسمیہ، تسمیتن، سوری زیادہ ہی تے ہو گئی. تسمیتن، تسمیہ بسم اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں تسمیہ. اصل میں تھا تسمیون. صحیح ہے نا؟ اصل میں کیا تھا؟ تسمیون. یہ بات ہو گئی کلیئر؟ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا کریں تو ٹینشن ختم کرنے کا ایک فارمولہ ہے میرے پاس. میں طلبہ کو بتاتا رہتا ہوں جب سبق پڑھاتا ہوں جامعہ میں، تو ان کے بعد بتاتا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ سوچ لیا کریں زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں، تو ان میں ایک اور یہ بھی ڈال لو. تو جیسے اتنی ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں، اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی برین ہیمریج نہیں ہوا، دماغ خراب نہیں ہوا، ایک اور صحیح اس میں شامل کر لو. ساری چیزیں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو سمجھ کے جائے. کچھ چیزیں قبر میں سمجھائی جاتی ہیں جا کے، کچھ قیامت کے دن سمجھائی جائیں گی، جو رہ جائیں گی وہ پھر جنت میں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو اب یہ سمجھ میں آ گیا صلات کا جو لفظ ہے نا، صلات، اس کا معنی یہ صلات نماز کو کہتے ہیں. اس کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے نا، یعنی مصدر ہونا چاہیے، وہ باب تفعیل ہے، تفعیل. اب آپ یہ دیکھیں تسبیح کا ماضی کیا تھا؟ سبح، اور مضارع کیا ہے؟ ابھی تو بتایا ہے یسبح. تو صلات سے ماضی کیا ہوگا؟ بولیں یار، بڑی خوشی ہو جائے گی اگر آپ خود بول دیں. صلوا، پھر بن جائے گا صلا. اصل میں ہوگا صلوا، نماز پڑھی اسے شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں. اور مضارع ہوگا یصلیو، نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا وہ ایک شخص گزرے ہوئے آئندہ آنے والے زمانے میں. ٹھیک ہے؟ اب یہ حروف گڑبڑی آ گیا، اس نے دو گڑبڑی کری. نمبر ایک، واو کو یا سے بدل دیا، صلوا کو پڑھتے ہیں صلیا. عربوں کو مشکل لگتا ہے صلوا بولنا، صلوا عربوں کو بولنا مشکل، تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ صلیا. انہوں نے اس کو بنا دیا صلیا، اور اس کو بنا دیا یصلیو، یصلیو. یہاں بھی واو کو یا سے بدل دیا اور یہاں بھی واو کو یا سے، صلیا یصلیو. ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا یہ صلیا کیا ہے؟ صلا کر دو. جیسے قولا میں قالا کر دیا، صحیح ہے نا؟ ہدایا میں ہدا کر دیا، تو انہوں نے صلیا میں کیا کر دیا؟ صلا، کھڑا زبر لگا دیا یہاں صلا. ابھی آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتانے والا ہوں، بڑا مزہ آئے گا. آپ صلو علی الحبیب سمجھانے والا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا گرین سے صلو علی الحبیب، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو صلا، صلا کا معنی نماز پڑھی اسے ایک شخص نے، صلیا نماز پڑھی ان دونوں نے، صلیو جو صلو بن جاتا ہے، پھر صلو ہوتا ہے ایک صلو ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. صلو نماز پڑھی ان سب نے گزرے ہوئے زمانے میں. ٹھیک ہے؟ صلت اسے ایک عورت نے، صلتا ان دو عورتوں نے، وغیرہ وغیرہ. یصلیو اس کو پڑھ دیتے ہیں یصلی، کیونکہ یصلی کے بعد یو میں منہ گھمانا ان کو مشکل لگتا ہے، انہوں نے کیا کر دیا اس کو؟ یصلی. اب آپ ذرا دیکھیں یصلی، امر بنائیں گے ہم، اس سے بنائیں گے نا امر ہم، ماضی سے، ہے نا؟ انہوں نے جواب درست دیا، کہہ رہے ہیں ہاں ماضی سے بنائیں گے. اور امر کس سے بناتے ہیں بھائی؟ اس سے مضارع سے بناتے ہیں، ماضی سے نہیں بناتے. اور مضارع میں کس صیغے سے بنائیں گے؟ حاضر والے. تو یہ یصلی کو کیا کریں گے؟ پہلے تسلی،
پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک آدمی. اچھا صلی کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے, درود پڑھنا بھی ہوتا ہے. درود پڑھنا, ٹھیک ہے نا, نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے اس کا معنی, درود پڑھنا بھی, دعا کرنا بھی ہوتا ہے. تو تصلی پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک آدمی. اب اس سے امر بنائے, تا گرائی ہم نے, صلی بن گیا. شروع میں حمزہ لائیں گے؟ نہیں لائیں گے, کیونکہ بعد میں آپ پچھلے لیکچر سنیں انشاءاللہ, پھر بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا آپ کے. یہ زبر پہلے سے موجود ہے. ہم نے کرتے کیا ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ آخر میں کو جزم دینا ہے نا ہم نے, اب یہاں جزم پہلے سے ہے تو ہم اس کو غائب کر دیں گے. جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے کیا تھا غائب. کہاں کیا تھا؟ اہدی. آپ لوگوں نے تو قسم اٹھائی بھی, ہم نے خود اپنے منہ سے کچھ پچھلا میں سے بتانا نہیں ہے. اہدی کیا تھا نا ہم نے, تو یہاں صلی میں کیا کر دیں گے؟ صلی. یہ سب مٹا دیتا ہوں, یہ بن گیا. صلی کا معنی نماز پڑھو, اور اس کا معنی درود پڑھو بھی ہے. اب صلو علی الحبیب تک ہم نے پہنچنا ہے, اگرچہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے, لیکن اب صلو علی الحبیب آ گیا ہے تو ہم پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں تک. صلی صحیح ہے نا. تسنیہ دو کا صیغہ کیا آئے گا؟ صلی, صلی یا. تصلی تھا نا, تصلی یعنی, تصلی یعنی تھا, تو آخر سے نون ہٹا دیں, شروع سے تا ہٹا دیں, صلیہ. تسنیہ کا صیغہ بن جائے گا صلیہ. درود پڑھو تم دونوں مرد, اور جمع کا بن جائے گا صلیو. صلیو درود پڑھو تم سب, یا نماز پڑھو تم سب. اب یہ صلیو میں جو حروف گڑبڑی نے گڑبڑ کر کے اس کو صلو بنا دیا. عرب صلیو کو شارٹ میں کیا پڑھتے ہیں؟ صلو. اسی سے نکلا ہے صلو علی الحبیب. اگرچہ ان کو پتہ نہیں ہے کیسے نکلا, اتنے پڑھے لکھے ہوتے تو پھر یہ بدعتیں نہیں کرتے, لیکن بہرحال یہ صلو کا مطلب سمجھ میں آ گیا. صلیو میں منہ کو دو دفعہ گھمانا پڑ رہا ہے نا, تو حروف گڑبڑی نے یہاں دو گڑبڑے کر دیا. کہ وہ کیا کرتی کہ انہوں نے یہ یا کو بھی حذف کر دیا, اور یہ جو پیش تھا ادھر لگا دیا. صلیو کو پڑھتے کیا ہے شارٹ میں؟ صلو. اب دیکھیں پاس اس کا کیا تھا؟ ماضی. صلا, صلیا, صلیو, صلیو, یہ ماضی تھا. صلیو اس کو پڑھتے ہیں صلو, شارٹ میں پڑھتے ہیں صلو, اور اس کو پڑھتے ہیں شارٹ میں صلو. ٹھیک ہے, یہ ہے صلو, یہ ہے صلو. تو پتہ چلا صلو کا معنی درود پڑھا انہوں نے گزرے ہوئے زمانے میں. اسی زبر کو پیش کر دیں گے تو امر بن جائے گا, صلو پڑھو تم لوگ. یہ عربی میں بہت ہے, زبر زیر پیش سے پورے میننگز, پورے ٹینس تبدیل ہوتے ہیں. یہ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے چکا ہوں, اور بھی بہت مثالیں آپ نے جو گردانیں پڑھی اسی میں بہت مثالیں آ جائیں گی, لیکن کیونکہ ہمارا ہدف یہ چیز نہیں ہے اس لیے میں اس کو زیادہ وہ نہیں کرتا. صلو, صلو. ان میں سے کچھ بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہمارا اصل لفظ ہے صلی, بس یہ آنا چاہیے سمجھ میں. باقی یہ اضافی گرامر ہے, اصل میں سمجھ میں یہ لفظ آنا چاہیے صلی. یہ کہاں سے نکلا؟ تصلی سے. تا کو گرایا صلی بن گیا, یا کو گرایا صلی, فصلی. حل ہو گیا یہ لفظ ہے بھائی, فصلی. پس صلی نماز پڑھو, ایک شخص کو خطاب ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. فصلی بس اے محمد نماز پڑھو آپ. لی ربی کا, لی کا معنی لیے, رب کا معنی رب, ربی کا تیرے رب کے لیے. فصلی لی ربی کا, نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. واو کا معنی اور انحر, نہر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنا, نہر کرنا, اونٹ کے جو یہاں چاقو مارا جاتا ہے نا اس کو نہر کرنا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ انحر بتا دیں یار, بہت خوشی ہوگی بھائی. منت مان رہا ہوں میں کہ یار اگر کسی نے بتا دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. ابھی مانی نہیں ہے کہیں ہو نہ جائے. امر ہے, ارحم کی طرح ہے نا بھائی, رحیم یرحمو سے ارحم, تو نہر ینہرو سے نہرا ماضی آتا ہے, ینہرو مضارع. تو انحر, وہ انحر میں جب واو سے ملا دیا تو ونہر ملا کے پڑھتے ہیں اس کو. ونہر کا معنی قربانی کیجئے. انا بے شک, شانیہ, شانی کہتے ہیں بغض رکھنے والا, بغض رکھنے والا یعنی دشمن. انگلش میں اینیمی کہتے ہیں دشمن کو, اینیمی, دشمن. شانی ان بغض رکھنے والا, اینیمی, اینیمل نہیں, اینیمی, دشمن, نفرت رکھنے والا آپ سے. انا بے شک, شانی کا, آپ کا دشمن, تمہارا دشمن, ہوا وہ ہے الابتر. ابتر کو سمجھیں, بس یہ آخری لفظ رہ گیا تو ہماری سورہ کوثر ختم گرامر کے لحاظ سے. بتر عربی میں کہتے ہیں, بتر کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, اور عام طور پر یہ کسی جانور کی دم کاٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جانور کی دم کاٹنا, قطع الذنب, ذنب عربی میں دم کو کہتے ہیں, دم کاٹنا, بتر. ابتر, ابتر جانور پر اطلاق ہوگا تو اس جانور کو کہیں گے جس کی دم غائب ہو,
اور انسان کو جب ابتر کہا جاتا ہے تو انسان کی دم تو ہوتی نہیں، مراد کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، یعنی جب یہ مرے گا تو اس کے پیچھے رونے والا، اس کا تذکرہ کرنے والا، اس کا اچھا ذکر کرنے والا، اس کے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا شخص جس کی نسل ختم ہو گئی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جو خیر اور برکت سے محروم ہو، نسل جس کی نسل نہ چلے آگے، اس کے مرتے ہی اس کا ذکر اور تذکرہ ختم ہو جائے، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے ابتر۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کی حالت تو بہت ہی ابتر ہو گئی ہے۔ ابتر کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے خشک تھی اب تر ہو گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تراوٹ کو بھی کہتے ہیں نا، پہلے خشک تھی اب تر، یہ مطلب نہیں ہے۔ ابتر کا معنی بدترین، ناقص کو بھی کہتے ہیں، جیسے جانور جس کی دم کٹ گئی ہو تو وہ ناقص جانور کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا، تو ناقص کو بھی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے نا کہ وتر صرف ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں اس کی دلیل یعنی دوسرے دلائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتیرہ، یہ بتیر بطر کا لفظ آیا یہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کی ہمارے پاس جتنی مثالیں ملتی ہے، 2 رکعت کم از کم 2 رکعت ملتی ہے، تو 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا کیا کہلائے گا؟ آدھی نماز، جس کی تکمیل نہ ہو، تو وہ بھی اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں، جوابات تو وہ موضوع نہیں ہے، تو میں صرف یہ ابتر کا لفظ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابتر وہ شخص جس کی نسل ختم ہو چکی ہو، یا جس کے آگے نسل میں برکت نہ ہو، خیر نہ ہو، اس کا تذکرہ ختم ہونے والا ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، فصلی پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، انا بے شک شانئک کا آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹا ہے، اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس سورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو، کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ۔ کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم۔ قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں۔ تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے
مر گئے, دنیا سے چلے گئے, تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا, وہ اور قریش, دیگر قریش, وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم, اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے, باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں, بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی, تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا, آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی. باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا, یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا, اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا, بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی, ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو, کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے, اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے, کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے, دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے, چلانے کے لیے نہیں ہوگا, اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا. تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی, انا اعطینا الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو, بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے, لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے, ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے, بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے, جس میں کیا ہے؟ نبوت, عزت, آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں, لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا, اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی, اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے, جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے. اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی, ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی, ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج, لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا, ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ تو اس صورت کا ہو گیا شان نزول. اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی, بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں, نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, تو بڑے خوش تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی. اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا, تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ آیتیں نازل ہوئیں, اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی, وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں, اور ان کی تعداد ان پیالوں کی, گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے, اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا, سب سے بڑا مسئلہ. اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی 7 سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے, جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے, فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے, دھتکاریں گے. میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں, تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک, کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی, ہیں تو آپ کے امتی
مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی. جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی, اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے, ایڈیشن کہتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے. تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی. اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں, تفسیر کیا ہے اس کی, اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں, یہ انشاءاللہ پھر وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے, یہ اگلے لیکچر میں. آپ کو پتہ ہے سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے, ابتدائی اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. تو بار بار یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ مکہ کی صورتوں میں احکام کم ہیں. آپ نے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکام پڑھے, سورہ نساء میں بہت سارے احکام پڑھے, لیکن ان صورتوں میں جو مکہ میں ہے نا, ان میں آخرت کی باتیں, عقیدہ توحید, آخرت سے ڈراوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل, یہ ٹاپک بہت زیادہ ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, ان کو بت پرستی سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اہل مکہ کو, کیونکہ جب تک آپ ایک خدا کو حاکم حقیقی معنوں میں نہیں مانتے, آپ اس کے حکم کو کیسے فالو کرو گے. تو ان کو اس دلدل میں, جس بت پرستی کی دلدل میں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اس دلدل سے قرآن نکال رہا ہے, مختلف طریقوں سے ان کو سمجھا رہا ہے. اچھا, مشرکین یہ مانا کرتے تھے کہ اصل جو کائنات کو پیدا کرنے والا اور ہمیں روزی دینے والا وہ خدا ہی ہے, لیکن خدا نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں, یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں. اصل تو وہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا, یہ پتھر کے بنے ہوئے بت, یہ تو ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ دنیا میں کیا بنا سکتے ہیں. تو قرآن نے نا اسی بات کو, جس کو وہ مانتے تھے, ان کی زبان سے بار بار ریپیٹ کروایا ہے. جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جب آپ کا کسی سے مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہوتی ہے, تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مد مقابل بھی مانتا ہے, لیکن ماننے کے بعد پھر وہ اس میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی بات اس کی زبان سے بار بار اگلواتے ہیں. جب اگلواتے ہیں تو اس کے دل میں ایک خود بخود ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ یار جب میں اتنی بڑی حقیقت مانتا ہوں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ بات بھی مانوں جو سامنے والا کہہ رہا ہے. تو قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین سے بار بار کہلوا رہا ہے کہ بتاؤ بارشیں کون برساتا ہے, آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, یہ بات بار بار مشرکین سے کہیں گے نا, وہ بار بار کہیں گے اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. تو جب بار بار ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا اللہ کرتا ہے, تو پھر نبی کو حکم دیا بتاؤ کہ پھر پوچھتے ان کو کیوں ان پتھروں کو. تو یہ بھی ایک حق کو دل میں اتارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے سے بار بار وہ بات اگلوائیں جو ہمارے اور اس کے درمیان متفق ہے, جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تمہاری کتابوں میں وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے, تو ان اتفاقی چیزوں پہ آؤ ذرا مضبوطی سے. وہ کیا ہے, اللہ نعبد الا اللہ, تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو جب اہل کتاب یہ بات سنیں گے نا تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار جب بار بار اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر عیسیٰ سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوا, پھر یہ ہم نے کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی باڈی سے نکلے اور معاذ اللہ پھر وہ اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی ہیں. تو یہ خود بخود ان کو اس کی برائی ان کے دل میں بیٹھے گی. تو قرآن صرف دلائل کی کتاب نہیں ہے, موٹیویشن کی بھی کتاب ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ طرز اختیار کیا کہ مشرکین کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکلوائی جائے. جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو خود بخود ان بتوں کی برائی ان کے دل میں آئے گی. تو قرآن کہتا ہے قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, من یرزقکم من السماء والارض, کون ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے بارشیں برسا کے, والارض اور زمین سے روزی دیتا ہے. امن یملک السمع, کون ہے جو سماعت کا مالک ہے, جب چاہے تمہاری کانوں کے سننے کی طاقت ختم کر دے. والابصار, اور کون ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے, اس کو یہ کنٹرول ہے کہ جب چاہے تمہیں تمہاری دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے. ومن یخرج الحی, کون ہے جو صاحب کمالات ہے, جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. جیسے انڈا ایک مردہ چیز ہے, تھوڑے دنوں میں کیسے اس میں ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے, روح پڑ جاتی ہے اور چوزہ نکل آتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور مردہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے نکالتا ہے. آپ کو پتا ہے میڈیکل سائنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حیات کو ڈیفائن کرنا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا, یہ حیات کیا چیز ہے.
تو اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا، کتنا بڑا کمال ہے خدا کا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیریں کر رہا ہے، کیونکہ اس کائنات میں آپ کو ایک مینجمنٹ نظر آئے گی، تو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی۔ مینجمنٹ کو ہم عربی میں تدبیر کہتے ہیں، اردو میں انتظام کہتے ہیں، کہ انتظام ہے، تبھی کہتے ہیں نا علاقے کا ناظم ہے، منتظم ہے۔ کیا مطلب؟ جو نظم و ضبط اور پورا ایک اس نے جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ اس نے باقی رکھی ہوئی ہے۔ تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فوراً یہ کہہ دیں گے، ان قریب کہہ دیں گے اللہ۔ اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بت ہے نا ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں، ان کی برائی آٹومیٹیکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فوراً یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مشرکین میں اتنی عقل تھی، وہ یہ مانتے تھے کہ جن بتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انہوں نے کہاں آسمان سے یہ کمبخت بارش برساتے ہیں، کہاں یہ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں۔ یہ ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراً ان کی زبان پہ آ جاتا تھا یہ جملہ۔ فقل، تو اے نبی فوراً آپ نے کیا کہنا ہے، افلا تتقون، تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو خدا سے، بچتے نہیں ہو اس کی نافرمانی سے۔ تو جس نے یہ سارے کام کیے ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ فذالکم اللہ، کیا بلاغت ہے قرآن کی۔ پس ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یعنی نبی سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے نا، آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، زمین سے طرح طرح کی نباتات پیدا کر رہا ہے، اور ہر چیز کا مالک ہے، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے، اور پوری کائنات میں ایک مینجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے، جس کی یہ صفات ہیں، ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے، وہ کوئی ایسی مخلوق، ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا، یہی تو ہے جو سارے کام کر رہا ہے، بس اسی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی اللہ ہے، تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے۔ رب کا معنی پالنے والا ہے، الحق برحق ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے ہوئے سارے باطل ہیں۔ کیسی بلاغت ہے۔ میں جب سورہ یونس پڑھا کرتا تھا نا جب طالب علمی کے دور میں، مجھے یہ آیت میں بڑا ایک لطف آتا تھا، ایک بڑا ایک وجد آتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے، کیسے اللہ نے کہا فذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں، کسی کی کا انٹروڈکشن کروا رہے ہوں کہ بھائی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے، تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے، آپ کہیں یار پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو، پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو، ایک دم وہ بندہ سامنے آ جائے، آپ کہیں یہی تو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی، اس کو تو تم پہلے سے جانتے ہو، اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو، تم ڈر کیوں رہے ہو اس سے؟ یہی قرآن کا انداز ہے، کیونکہ آپ آج بھی ایتھیسٹ سے جب بات کرتے ہیں نا خدا کی، وہ بھی گھننا بن جاتا ہے۔ جو خدا کے منکر ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گاڈ کی بات کر رہے ہو یار، تم ہے بھی کہ نہیں ہے، کہاں ہے وہ، نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے، تو جو یہ کام کر رہا ہے فذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، بالکل تمہارے سامنے ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری عقل سے بالا تر ہو، اور اللہ ہے، اور ربکم، یہ پال رہا ہے تمہیں، صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے۔ الحق، اور یہی برحق ہے، اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے باطل ہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا، تعارف بھی آ گیا، اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام تو اکیلا اللہ کر رہا ہے، جن کو تم معبود بنا کے پوجتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑو گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہ میں تو نیوٹرل ہوں، میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ میں نہیں مانتا، میں تو ویسی زندگی گزار رہا ہوں، مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو؟ نہ اللہ کہہ رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے، جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے۔ فماذا بعد الحق، تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد؟ الا الضلال، سوائے گمراہی کے۔
تو اب جو براڈ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں نا، جو لبرل بنتے ہیں کہ جی ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے، نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں، اور ہم تو یعنی اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس پہ ڈٹ جاؤ، چاہے لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہیں، لوگ تمہیں دقیانوس کہیں، لوگ تمہیں بنیاد پرست کہیں، کچھ بھی کہیں، کیونکہ اگر اس حق کو تم نہیں مانتے تو پھر بیچ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، حق کے علاوہ سب کچھ گمراہ ہے، تو اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے کہلائے گی، تم پھر معتدل نہیں کہلاؤ گے بلکہ تم گمراہ کہلاؤ گے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو بتاؤ حق کے بعد کیا رہ گیا ہے سوائے گمراہی کے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، تم اس حق کو چھوڑ کے کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی پیسو وائس کا جملہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ فَأَنَّا تَصْرِفُونَ، تم کہاں پھر رہے ہو، بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، کیا مطلب، کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے۔ اس میں بھی بلاغت ہے، بلاغت یہ ہے کہ انسان کا ضمیر، اس کی عقل تو کہتی ہے کہ حق یہی ہے، لیکن کوئی غیر مرئی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا انوائرمنٹ، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو، اس آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں، کھینچ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھرایا جا رہا ہے، کہاں گھمایا جا رہا ہے، یعنی کوئی اور گھما رہا ہے آپ کو، سوچو کوئی اور گمراہ کر رہا ہے، گویا آپ تو گمراہ نہیں ہونا چاہتے لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہے، اس کے بارے میں غور کرو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح جو فاسق لوگ ہیں، حدود کو کراس کرتے ہیں، حدود کا کیا مطلب، عقل کی بھی ایک حد ہے، ضمیر کی بھی ایک حد ہے، لیکن وہ تمام حدود کو کراس کر کے گمراہی کی طرف جو لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں پر اسی طرح رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے کہ لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہ کلمہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے، اللہ کا کلمہ، کہ یہ ہٹ دھرم لوگ سب کچھ مان کے بھی کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو دیکھو اس طرح سے اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، لیکن کن پر، جو حدود کو کراس کرتے ہیں۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہو، ثم يعيده، پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے میدان حشر میں، تو فرسٹ ٹائم بھی نہ کسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم يعيده، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اچھا یہاں آپ ایک بلاغت کا نقطہ دیکھیں، جب پہلے سوالات کیے گئے تھے کہ جو کون ہے جو آسمان سے روزی برساتا ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو قرآن نے کہا فوراً یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ یہ کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، جب ان سے سوال پوچھا گیا کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ فوراً کہیں گے اللہ۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرکین، وہ کہتے تھے پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا، دوبارہ نہیں کرے گا، تو اس لیے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ صرف فرسٹ ٹائم نہیں ہے، دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں، اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے، اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرسٹ ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا۔ یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں، نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرسٹ ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم يعيده، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، پھر آپ خود بتا دیں، یہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم يعيده، پھر اس کو دوبارہ بھی لوٹائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں، لیکن فرسٹ ٹائم تو مانتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا، تو اس اللہ کو چھوڑ کر کن جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، یہ بھی بڑی دلچسپ آیت ہے۔ آپ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے، مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جتنے جھوٹے خدا دنیا میں ہیں، کوئی گائیڈنس ہے؟ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اور جو اللہ ہے
وہ تو ہمیں حق بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے زنا بری چیز ہے، نکاح بری چیز نہیں ہے، سود بری چیز ہے، تجارت بری چیز نہیں ہے، شراب بری چیز ہے، اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے، رشتہ داری توڑنا بری چیز ہے، جوڑنا اچھی چیز ہے۔ وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، قربانی ایسے کرنی ہے۔ گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں، انجیل میں، قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو، بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کمبخت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، پھوٹتے نہیں ہیں منہ سے کچھ بھی، اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب بتاؤ کس سے محبت کی جائے گی، کس کی عبادت کی جائے گی؟ قل هل من شرکائکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہیں تمہارے معبودوں میں سے من، کوئی ایسا معبود ہے، یہدی الی الحق، جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہو۔ یہ یہاں بھی چپ بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں بھی یہ فوراً اگر یہ کہہ دیتے نا، یہاں چونکہ ان کو توہین محسوس ہو رہی ہے، اگر کہہ دیں گے نہیں ہمارے معبود تو سیدھے راستہ دکھائی نہیں سکتے، تو ابے بھائی جب تمہارے معبود تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے رہنما کیسے بن گئے، تمہارے لیڈر کیسے بن گئے، اور ان کو تم فالو کیسے کرو گے؟ فالو لیڈر کو کیا جاتا ہے نا، تو لیڈر ہونے کی صلاحیت ہوگی تو فالو کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کو فالو کرو، کیونکہ فالو اس کو کیا جاتا ہے جو سیدھا راستہ دکھا رہا ہو۔ جو بیچارہ خود گائیڈنس کا محتاج ہو وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے، اس کو فالو کیسے کیا جائے گا؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب قرآن یہ مقدمہ قائم کر کے، یہ دلیل قائم کر کے ایک اور بات پر استدلال کر رہا ہے کہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا جو بیچارہ خود جس کے پاس سیدھا راستہ نہ ہو جب تک کہ اس کو کوئی راستہ نہ بتائے؟ تو جو لیڈر ہی گائیڈنس کا محتاج ہے تو عوام اس کو کیسے فالو کرے گی؟ تو فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کو سیدھے راستے کا پتہ ہو اور بتا رہا ہو۔ تو یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اور آج کے حالات میں تو آپ دیکھ لینا، جن قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود ہدایت کی محتاج ہے۔ کیسے کیسے قوانین وہ اپنے ملکوں میں پاس کر رہے ہیں، شراب کو انہوں نے لیگل کیا ہوا ہے، زنا کو لیگل کیا ہوا ہے، یہ تو خود ہدایت کی محتاج ہے، اور آج ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباع میں عزت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے آفمن یہدی الی الحق، بھلا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرے، احق، وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، ام من، یا وہ زیادہ حقدار ہے، لا یہدی، جو خود سیدھے راستے پر نہ ہو، الا ان یہدا، الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے، یعنی جب تک کہ اس کو ہدایت دی نہ جائے، وہ خود سیدھا راستہ متعین نہ کر سکتا ہو، تو اس کو کہاں سے فالو کیا جائے گا؟ فالو اس کو کیا جائے گا جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ فما لکم، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے نا تو یہ آیت سب پہ صادق آ رہی ہے۔ تو اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ فالو صرف اللہ کو کیا جائے گا۔ خوب سمجھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کیا جاتا ہے نا، آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کا قانون لوگوں کو بتا رہے ہیں، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی مقصود نہیں ہے۔ یہ بھی قرآن میں جگہ جگہ مضمون پہلے آ چکا ہے، کیونکہ آپ نے بار بار یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی اس قانون کا پابند ہوں جو مجھ پر لازم ہو رہا ہے، مجھ پر نازل ہو رہا ہے، اگر میں اس کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہم جو نبی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ نبی اللہ کے حکام ہمیں بتاتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلاتے، ورنہ اصل مقصد جو اسلام کا دعویٰ ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی قابل اتباع نہیں ہے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ گمان کو فالو کرتے ہیں، دلیل کو فالو نہیں کرتے۔ گمان کیا ہے کہ کسی بابے نے، بزرگ نے کہہ دیا کہ یہ معبود ہے، اس کو فالو کرو، کسی نے کوئی قانون سازی کر کے دے دی، کوئی اس کو فالو کر رہا ہے۔ میں یہ ظن کی بحث پچھلے لیکچروں میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جو ظن کا لفظ ہے کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں جب ظن ہے نا، اس سے وہ ظن مراد ہے جس ظن کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو۔ ظن اور گمان کی دو قسمیں، ایک ظن وہ جو ناشی یعنی دلیل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اور ایک وہ ظن ہوتا ہے جو اٹکل پچو، وہ ہوائی باتیں
فلاں سے سن لیا، جیسے آج کل ہے نا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ ہو جاتا ہے، کوا بیٹھ گیا تو یہ ہو جاتا ہے، جو فضول قسم کی چیزیں جن کے نہ کچھ سر نہ پیر. تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی زیادہ تر ظن ہی کو فالو کر رہے ہیں، اور خدا کو جس کے برحق ہونے کے بے شمار دلائل ہیں اس کو فالو نہیں کر رہے، تو گمان کو فالو کر رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تو اس طرح کے جو ظن ہیں جن کی کوئی پیچھے دلیل نہیں ہوتی، یہ حق کا ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، اس سے انسان کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا. ان اللہ علیم بما یفعلون. جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ. اور یہ قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ سے گھڑ دیا جائے اس کو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے ذریعے اس کو گھڑ کے لوگوں کے سامنے لا کے پیش کر دیا جائے، کوئی شاعر ہو جو یہ کلام پیش کر دے، ایسا بھی نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی. کیونکہ نبی جب یہ قرآن پڑھتے تھے نا تو بلاغت تو اس میں بلا کی ہے، یہ عجیب آیتیں، مشرکین بڑے ہل جاتے تھے اندر سے. قرآن کہتا تھا من یرزقکم من السماء والارض. کون ہے جس نے آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیا؟ کون ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے؟ تو لیڈر تو وہی ہو سکتا ہے جو سیدھا راستہ دکھائے. تو مشرکین کے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا، وسوسات آ سکتا تھا، اور ہر دھرمی میں بھی یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے، بڑا زبردست خوبصورت کلام کرتے ہیں، ہمارے سامنے دلائل کے انبار لگاتے ہیں، تو یہ بڑے بہترین شاعر ہیں، بڑی بلاغت ہے ان کے کلام میں، گھڑ لیا انہوں نے. تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ یہ شیطان تمہیں خدا کے کلام سے ہٹا رہا ہے. اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہے، اور تم اب جب تمہارے پاس دلائل سے جواب نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ یہ اللہ کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سے گھڑ لیا گیا ہو. ولیکن تصدیق الذی. یہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. گھڑی ہوئی بات ہمیشہ نہیں ہوتی ہے، پچھلوں کی نقل نہیں ہوتی. وہ تو تورات کا بھی یہی مضمون ہے، انجیل کا بھی یہی مضمون ہے، اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑنا ہوتا نا تو اس کی آیتیں میچ کیوں کر رہی ہوتی ہیں تورات اور انجیل سے؟ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں ہندوستان میں، خطبات بہاولپور کے نام، ڈاکٹر حمید اللہ. ان کی بڑی ریسرچ ہے آسمانی کتابوں پہ بھی، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے بڑے زبردست لیکچرز ہیں، میں نے بچپن میں پڑھے تھے وہ. ان کی دنیا میں ٹریولنگ بہت ہے، انہوں نے تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ کی ہے. انہوں نے یہ بات اپنے مقالے میں لکھی ہے کہ آج دنیا بھی اس پر حیران ہے کہ قرآن، تورات اور انجیل، ان میں ان کا جو انداز بیان ہے نا وہ سیم ہے. حالانکہ تورات کہاں نازل ہو رہی ہے؟ ارض شام میں، اور عیسائیوں اور یہودیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک تھا ہی نہیں. عربوں سے، جو مکہ کے عرب ہیں نا، مدینہ میں تو پھر بھی تھے، مکہ میں سے تو ان کا اہل کتاب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لیکن مکہ کا ایک یتیم بالکل اسی انداز سے کلام پیش کر رہا ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کر چکے ہیں اور جو عیسیٰ روح اللہ کر چکے ہیں. تو یہ خود قرآن کے لیے قرآن کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو قرآن کہتا ہے ولیکن تصدیق الذی. یہ تو ان مضامین کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، سیم مضامین ہے. جیسے وہ اللہ کی کتاب تھی، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. وتفصیل الکتاب. اور اس میں ضروری احکام ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے ہیں. لا ریب فیہ. اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین. رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نبی نے یہ کلام گھڑ لیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. گھڑنے پر تو کوئی تم پہ پابندی نہیں ہے نا، تم بھی ایسا کلام بنا کے لے آؤ، لوگ متاثر ہوں گے، تم بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دو. وادعوا من استطعتم. اور تمہارا تو دعویٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بنا لیا ہے. ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سارے شعراء کو اکٹھا کر لو، سارے خطیبوں کو جمع کر لو، اللہ کے علاوہ جو تمہیں ملتی ہے مخلوق لے آؤ. ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. آگے قرآن کہتا ہے بل کذبوا. اصل بات یہ کہ قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کو دلائل سے لگاؤ کہ یہ جھوٹا کلام ہے، نا 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 نا. اصل بات یہ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں لم یحیطوا بعلمہ، کہ ان کے علم میں اس کا احاطہ ہی نہیں کیا ہے. انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی، غور و فکر ہی نہیں کیا ہے، گمان سے بس انکار کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ لما یاتہم تاویلہ. انہوں نے اس انکار کا انجام بھی نہیں دیکھا، وہ آیا ہی نہیں، ان کو سزا ملی نہیں اب تک. اس لیے جب لاؤبالی پن میں انکار کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ اب ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اے مشرکین عرب، اے مشرکین مکہ، تم قرآن کا انکار مت کرو. کیوں؟ کذالک کذب الذین من قبلہم. ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. دیکھو ظالمین کا انجام پھر کیسا ہوا. تو
تمہارا بھی پھر وہی انجام ہو سکتا ہے. تو دلائل سے تو اللہ بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے رد کر دے. نہ, تمہیں غور و فکر کر کے ایمان لانا پڑے گا. پھر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے, سب ایمان کیوں نہیں لے کر آتے, اتنی واضح آیات ہیں. اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ, کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اور لاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ, اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں لے کر آئیں گے. تو آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. یہ لالچ نہیں رکھنی کہ سارے مسلمان ہو جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, جو مفسد لوگ ہیں, جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے, اللہ ان کو خوب جانتا ہے, خود ہی نمٹ لے گا ان سے. یہ ہمارا جناب رکوع نمبر 4 اور 9 تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا. میں انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی آیت میں ہمیں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی صفات ہیں, آسمان سے رزق برساتا ہے. دیکھیں قرآن کا جو دلائل کا انداز ہے وہ منطقیانہ نہیں ہے, وہ نیچرل ہے. تو نیچرل یہی ہے کہ قرآن اس کائنات میں ہونے والے تغیرات کو بیان کرتا ہے کہ یہ خود بخود کیسے ممکن ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتے, یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو مشرکین کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے اللہ کا تعارف, اور پھر نفی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کر رہا ہے تو پھر ان معبودوں کو تم کیوں پوجتے ہو. تو پہلا مضمون تو اس کا توحید ہوا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لہذا پکارا بھی اسی کو جائے گا اور عبادت بھی اسی کی جائے گی. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا. مشرکین جو شرک کرتے تھے ان کی میں بھی اتنی کھوپڑی تھی کہ خود بخود کائنات پیدا نہیں ہو سکتی, تو وہ یہ مانتے تھے کہ فرسٹ ٹائم اللہ نے پیدا کیا. اختلاف اس میں کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا ہوگا کہ نہیں, یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو آج کا جو ملحد ہے وہ بالکل ہی بے عقل ہے, وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود خالق ہے, یعنی کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا. یہ تو پاگلوں والی بات ہے بالکل. اچھا یہ بھی خوب سمجھ لیں, جو ملحد کہتے ہیں نا کوئی خدا نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں نا خدا نہیں ہے, وہ اس کائنات ہی کو کریٹر مان رہا ہے, یعنی اس مادی چیز جو کچھ ہونے میں کسی طاقت کی محتاج ہے, اس محتاج ہی کو کریٹر قرار دے دیا. تو کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے. تو اللہ نے ان آیتوں میں بتایا کہ فرسٹ ٹائم بھی وہ پیدا کرتا ہے, دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. اور تیسری بات, ہم فالو کس کو کریں, اس کا بھی ان آیتوں میں اللہ نے جواب دیا کہ آفامن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی. یہ آیت تو رٹا لگا کے یاد کر لیں. یہ آج مغربی کلچر پہ بہت صادق آتی ہے. مشرکین مکہ کسی کلچر کو فالو نہیں کرتے تھے. مشرکین مکہ اپنے ہی باپ دادا کے گڑے ہوئے مذہبی غلط نظریات کو فالو کرتے تھے. اس پہ قرآن نے یہ کہا کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو اس کو فالو کیا جائے گا, یا جو ہدایت دیتا ہو اس کو فالو کیا جائے گا. آج بھی یہ بات دنیا پہ صادق آتی ہے کہ دنیا میں مجھے بتاؤ قرآن کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ جس نے قرآن میں آیتیں نازل کی, آپ کو ہدایت ملے گی کہاں؟ جو مغربی ممالک جو اپنے آپ کو اتنے بڑے فنٹر سمجھتے ہیں, دنیا کی ذہین ترین اور تہذیب یافتہ قومیں سمجھتی ہیں, وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قوانین سے پریشان ہیں. ان کا سسٹم کیسا تباہ و برباد ہو رہا ہے وہاں پہ, کس قسم کے بیہودہ قوانین وہاں رائج ہو رہے ہیں. یعنی جو چیز ان کی قوم میں شامل ہو جائے نا, کلچر کا حصہ بن جائے, وہی قانون بن کے اسمبلیوں میں پاس ہو جاتی ہے. تو جو برائی معاشرے میں پھیل جائے گی وہ قانون بن کے پاس ہو جائے گی. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے وہ تو خود گائیڈنس کے محتاج ہیں, اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ فالو ان کو کر رہی ہے. اس لیے میرے بھائی فالو صرف اللہ ہی کو کیا جائے گا, کیونکہ آپ قرآن کے الحم سے لے کے والناس تک اگر احکام دیکھیں تو آپ کو نیچر کے قریب نظر آئیں گے. قرآن صفائی کی تعلیم دے رہا ہے, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. یا ایھا النبی کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ کھاؤ بھی پاکیزہ اور عمل بھی پاکیزہ ہو. تو ہر چیز میں پاکیزگی جھلک رہی ہے, اس میں طہارت جھلک رہی ہے. تو اس لیے یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ یورپ کے پاس, اہل مغرب اقوام کے پاس, ان لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بھلا جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو فالو کرو, یا جو خود لوگوں کو ہدایت دے رہے جیسے کہ اللہ. ظاہر ہے اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں. اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرے احکام تمہیں نبی بتائیں گے, لہذا نبی جیسا کر رہے ہیں اور جیسا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرتے چلے جاؤ. تو ہم نبی کی اتباع جو کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی اتباع کر سکیں.